تیسری بات وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کہ رشتہ داروں کو دو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، رشتہ داروں کا تعاون کرو۔ آج ہمارے سماج میں دیکھنے میں آتا ہے ایک بھائی مالدار ہے، دوسرا بھائی کھانے کے تڑپ رہا ہے، لیکن مالدار بھائی کو فکر نہیں ہوتی۔ ایک بھائی مالدار ہے، اس کی بہن غریب ہے، اس کے چچا غریب ہیں، اس کے والدین پریشان ہیں، لیکن وہ بھائی، وہ لڑکا اپنے میں مگن ہے، رشتہ داروں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو مال صرف میرے لیے نہیں، یاد رکھیے اس مال میں دوسروں کے حقوق ہیں۔ میں اپنے بیان میں اور اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں، خاص طور سے جب مال کی بات آتی ہے، کہ مال میں ہمیں دو چیزیں دیکھنی ہیں، خاص طور سے دو چیزیں۔ نمبر ایک، مال کہاں سے آ رہا ہے، سورسز کیا ہے، ذرائع کیا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے مدرسے کی رسید کاٹ لی 2 لاکھ کی، اور معلوم ہے 2 لاکھ سود کی رقم تھی، وہ 2 لاکھ اس کی رقم تھی کہ جس نے دی اس کا حرام کا کاروبار ہے، اس رقم کو لینا ہمارے لیے جائز نہیں۔ ہم نے کوئی کام کیا، ڈنڈی مار کے کام کیا ہے، ہمارے لیے وہ رقم حلال نہیں ہے جتنی ڈنڈی ہم نے ماری ہے۔ تو مال کے بارے میں پہلی بات، مال کہاں سے آ رہا ہے، حلال اور جائز ذرائع ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، مال کہاں جا رہا ہے، صرف اپنی آل و اولاد پہ مال جا رہا ہے، یا ہمارے پڑوس جو غریب ہے، ہمارے رشتہ دار جو غریب ہے، ان پر بھی مال جا رہا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے اس مال میں دوسروں کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگوں کے بھی حقوق ہیں، اپنی آل و اولاد کے حقوق ہیں، اپنی فیملی کے حقوق، بہت لوگوں کے حقوق اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 باتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ نمبر 1، عدل کرو، عدل کا حکم دیا ہے۔ نمبر 2، احسان کرو، اور نمبر 3، ایتاء ذی القربى، رشتہ داروں کو دو، خرچ کرو، ان کی مصیبتیں، ان کی پریشانیاں، ان کے دکھ، ان کے درد، ان کے مصائب، ان کے مسائل، ان کے مشکلات، سب کو سمجھو اور تم ان کا تعاون کرو۔ ان کے غم کو اپنا غم سمجھو، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھو، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔